السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ایک سوال یہ ہے، ہمارے یہاں جو بینک میں سود کا پیسہ آتا ہے، انٹرسٹ کا پیسہ، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے سود تو نہیں لیا، لیکن بینک میں رکھنے کی وجہ سے ماہانہ اس میں کچھ سود کی رقم پڑتی ہے، اس کو کیا کیا جائے؟ حکم یہ ہے کہ ایسے پیسوں کو جو سود کے طور پر بینک میں پڑتی ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں، پہلی بات اس بات کا خیال رکھنا ہے، ہم اپنی رقم کو بینک میں رکھنے کے بجائے لاکرز وغیرہ میں رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر لاکرز میں نہیں رکھ سکتے، اکاؤنٹ میں ہی رکھنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے، تو کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر ہماری رقم جمع کرنی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے سے اس میں سود نہیں ڈالتا، لیکن کسی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ نہیں کھل سکا تو سیونگ اکاؤنٹ میں ہم رکھنا پڑتا ہے، مجبوراً مال کی حفاظت کے لیے۔ اس میں کچھ نہ کچھ رقم ہر مہینہ یا کسی وقت سال میں بینک کی طرف سے سود پڑتا ہے، انٹرسٹ پڑتا ہے، تو ان پیسوں کو انٹری کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے اتنی رقم ہمارے اکاؤنٹ سے نکال کر بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دینا ہے، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ یا پھر وہ بڑی رقم ہے، زیادہ اماؤنٹ تھا، زیادہ رقم ملی، ان پیسوں کو کسی غریب بچی کی شادی میں بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان پیسوں سے مسجد کی بیت الخلا یا حمام وغیرہ بنانا جائز نہیں ہے۔ پہلے الگ مسئلہ تھا، اب حکم یہ ہے کہ اب یہ جو بیت الخلا وغیرہ جو ہیں مسجد کی ضروریات میں داخل ہو چکی ہیں، لہذا مسجد کی کسی ضرورت میں سود کا پیسہ لگانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اتنی بات ہے کہ کسی مسجد کا اکاؤنٹ ہے، اتنا پیسہ ہے کہ مسجد کے اکاؤنٹ میں اس پر سود آتا ہے ماہانہ یا سالانہ کچھ نہ کچھ، تو اسی مسجد کے اکاؤنٹ کے پیسوں میں جو سود آتا ہے، ان پیسوں سے مسجد کی بیت الخلا کی، حمام کی صفائی کی جو چیزیں ہیں اس میں خرچ کر سکتے ہیں۔ دوسری مسجد کا اکاؤنٹ نہیں، یا پھر ہمارا اکاؤنٹ نہیں، بلکہ اسی مسجد کا جو اکاؤنٹ بینک میں ہے اس میں اگر سود پڑ گیا، ان پیسوں کو مسجد کے بیت الخلا کی صفائی کی جو چیزیں ہیں ان میں استعمال کر سکتے ہیں، دوسری چیزوں میں نہیں، مصلی میں یا پھر کسی چیز میں، اندرونی حصے میں نہیں، باہر بیت الخلا وغیرہ کی چیزوں میں خرچ کر سکتے ہیں۔ تب یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے کسی غریب بچی کو ہم نے شادی میں پیسے دیا، سود کی رقم، انٹرسٹ کی بڑی رقم، ₹1,00,000 سمجھو یا پھر 1.5 لاکھ سمجھو یا 50,000 سمجھو، تو اس شادی میں ہم کو دعوت دی گئی، شادی والوں نے، لڑکی والوں نے ہم کو دعوت دیا، تو کیا ہم اس دعوت میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک اہم مسئلہ ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب یہ رقم مستحق کو پہنچ گئی، ضرورت مند کو پہنچ گئی، ان کے ہاتھ میں جانے کے بعد وہ رقم ان کے لیے تو صدقہ ہو گئی، لیکن ہم کو جو اس میں سے کھلائیں گے وہ ہدیہ ہوگی، صدقہ نہیں ہوگا، لہذا ان کی دعوت میں شریک ہو سکتے ہیں اگر انکار کرنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو۔ پہلے تو انکار کرنا ہے یا کوئی عذر کرنا ہے،
کوئی عذر کر کے اس سے بچنے کی کوشش کرنا، لیکن اگر وہ اصرار کریں تو کھا سکتے ہیں۔ ایسے ہی کسی نے زکوٰۃ کا رقم دے دیا، کسی کو صدقے کی رقم دے دیا، انہوں نے دعوت دی ہماری، ان کے یہاں بھی کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ صدقہ زکوٰۃ ان کے لیے ہے، لیکن ہمارے لیے وہ جو کھلائیں گے وہ ہدیہ ہے۔ حضور کے زمانے میں حضرت بریرہ کا یہ لوگ صدقے کا گوشت دیتے تھے، ہنڈی میں پکتا تھا، حضور اس میں لیتے تھے، اور جب مسئلہ پوچھا گیا تو فرمایا کہ لکی صدقۃ ولنا ہدیہ، بریرہ تمہارے لیے مال صدقہ ہے، لیکن ہمارے لیے اگر جب یہ اجازت ہے آپ کی طرف سے تو یہ صدقہ ہے، ہدیہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جو لوگ لیتے ہیں ان کے لیے صدقہ ہوتا ہے، وہ پھر کسی کو دوسروں کو کھلائیں تو وہ صدقہ نہیں رہتا بلکہ ہدیہ بن جاتا ہے، اجازت ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کون سی دعوتوں میں شریک ہونا جائز ہے یا نہیں۔ دعوت قبول کرنا سنت ہے، لیکن دعوت میں قباحت، ناپسندیدگی دو چیزوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ایک ہے کہ کسی کا مال انتہائی حرام ہو پورا کا پورا، اور غالب حصہ، زیادہ حصہ حرام آمدنی ہے کسی کی، تو ان کی دعوت میں شریک ہونا، ان کی دعوت قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ اکثر حصہ ان کی کمائی کا حرام کا ہو، سود کا ہو یا رشوت کا ہو یا انٹرسٹ کا ہو، پھر ایسی صورت میں ان کی یہاں دعوت قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری قباحت اعتقاد کے اعتبار سے آتی ہے کہ ایسی دعوت جو اسلام میں جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور نہ کرنے پر وہ لوگ یہ اعتقاد دل میں رکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نقصان ہوگا یہ دعوت اگر نہ کریں، اور ہم ضرور کرنا ہے اسے، حالانکہ شریعت نے اس کو دعوت نہیں قرار دیا، دعوت غیر شرعی ہے۔ ایسی صورت میں بھی دعوت قبول کرنا درست نہیں ہے، جیسے دعوت بدعت ہوتی ہیں وغیرہ۔ اس کو علامہ نظام الدین رحمہ اللہ نے فتح عالمگیری میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ بہرحال ہر ایک کی دعوت میں شبہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ پیسہ درست نہیں ہے، وہاں تو بچنا ہی ہے۔ اور یا پھر اس دعوت میں بدعت کا یا شرک کا شبہ ہے، یا غیر شرعی دعوت ہے جس کو شریعت سمجھ کر کیا جا رہا ہے، واجب سمجھ کر کیا جا رہا ہے، اس میں جانا درست نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے دشہرے وغیرہ کے موقع پر مٹھائی لا کر دیتے ہیں کچھ لوگ، تو ان مٹھائی کا استعمال کرنا غیر قوموں کی طرف سے وغیرہ جائز ہے یا نہیں، کھا سکتے ہیں اگر ان کو کی پوجا نہ کی گئی ہو۔ اگر پوجا کی گئی ہے اس کی معلوم ہے تو اس کا کھانا بالکل درست نہیں ہے۔ کیا ہم غیر مسلموں کو دعوت دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، ان کی دعوت میں ہم شریک ہو سکتے ہیں، لیکن مال حلال کا خیال کرنا ہے اور احتیاط رکھنا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ آدمی ان کی دعوتوں میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کا لحاظ کرنا ہے۔ بعض یہاں کرسچنس وغیرہ کی یہاں بھی دعوتیں ہوتی ہیں کہ یہاں کہیں خنزیر وغیرہ کا گوشت تو نہیں کٹا ہے، لہذا اس لیے وہاں ایسی کوئی دعوت ہو، اگر وہ مجبور کریں کھانے پر تو ویجٹیرین کا استعمال کریں،
نان ویجیٹیرین سے بچنے کی کوشش کریں، جو گوشت وغیرہ سے، جو صرف سادہ کھانا وغیرہ ہے اسے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ذبح میں بھی اور ان کے گوشت میں بھی شبہ ہو سکتا ہے، احتیاط کرنا ہے۔ بہرحال آدمی کا کھانا جتنا محتاط ہوتا ہے اتنا اللہ کی طرف سے علوم اور سکینہ اور عبادت میں مزہ، لذت پیدا ہوتی ہے، آدمی کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سود یعنی یا کوئی بھی حرام لقمہ یہ اندر اترتا ہے 40 دن کی عبادت اس کی قبول نہیں ہوتی، خراب ہو جاتی ہے۔ تو لہذا اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ لڑکی کے بالغ ہونے پر لوگ دعوت کرتے ہیں، یہ ناجائز حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بہت بچنا ہے۔ لڑکی بالغ ہونے پر وہ پردے کی چیز ہے، اس کو پردے ہی میں رکھنا ہے، اور ماں باپ گھر کے اندر ہی اس کا پتہ ہونا ہے، باہر سب کو اس کا پتہ کرنا درست نہیں ہے، ایک شرم کی، ایک حیا کی بات ہے۔ اس پر لوگ دعوت کرتے ہیں اور لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور ایک تو گناہ ہے فضول خرچی اپنی پیسے غلط جگہ پر لگانے کا، اور دوسرا یہ کہ وہ دعوت ہی غلط ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں، گناہ پر گناہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کا خیال رکھا جائے، لڑکی کے بالغ ہونے پر کوئی دعوت نہیں، کوئی اعلان نہیں ہے، پردے کی چیز ہے، حیا کی چیز ہے، اس کو حیا میں رکھا جائے۔ اور لڑکوں کے ختنہ کے موقع پر لوگ دعوت کرتے ہیں، یہ بھی پردے کی چیز ہے، اس دعوت میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں ختنہ کے نام سے، وہ سب کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا ختنہ کے موقع پر دعوت کرنا یا رسم کرنا یہ بھی ناجائز، درست نہیں ہے، ایسی دعوت میں شرکت بھی درست نہیں ہے۔ ختنہ کر رہے ہیں، اسلامی ایک حکم ہے اور انبیاء کی سنت ہے، فطرت اسلامی ہے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے اشتہار نہیں کرنا اور اعلان نہیں ہونا، سب کو پتہ نہیں چلنا، خاموشی سے اس سنت کو ادا کر دینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔